اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی. اس میں سے ایک جوانی ہے. یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتی ہے. وہ بھی مل گئی تو ٹھیک، ورنہ بہت سے تو بیچارے بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چھوٹے بچوں کے جنازے بھی دیکھے، جوانوں کے جنازے بھی دیکھے، اور بوڑھوں کے جنازے بھی دیکھے. اس کے لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا کی بہاریں، یہ دنیا کی محفلیں، یہ دنیا کی مجلسیں، یہ دنیا کی حلقومیں، یہ پیسے کی ریل پیل، یہ نہ دیکھو، بلکہ اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو اور شکستہ قبریں دیکھو. دیکھو قبرستان میں قبروں کا کیا حال ہے. کتنے لوگ ہیں جو آج قبر کے اندر ہیں اور انہیں اثارے ثواب کرنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے رونے والا تڑپنے والا کوئی نہیں. کتنے لوگ بیچارے آج پچھتا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں کہ کاش ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بنایا ہوتا، کاش ہم نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا ہوتا. تو آج ہمارے بچے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے لیے روتے ہیں. میرے عزیزوں، میں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے. یہ عین جوانی، یہ عبادت کا بہترین وقت ہے. ایک جوان کا سجدہ اور ایک بڑی عمر والے کا سجدہ زمین آسمان کا فرق ہے. اسی لیے فرمایا کہ کر لے عبادت جوانی میں، کر لے عبادت جوانی میں. یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں. بہت سی مرتبہ بڑھاپا آتا ہے تو ٹینشن کے ساتھ، فکروں کے ساتھ، بیماریوں کے ساتھ، شوگر، پریشر، کمر کی تکلیف، گھٹن کی تکلیف، اولاد کا دکھ درد، بہو کا دکھ درد، بچوں کا دکھ درد، پوتوں کا نوازوں کا دکھ درد. بہت سی فکروں کے ساتھ، ٹینشن کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ انسان بڑھاپا دیکھتا ہے. اگر کوئی چاہتا ہو کہ میرا بڑھاپا بہت اچھا ہے، بڑھاپا اگر اللہ مجھے عطا فرمائے تو وہ میرے لیے بہت شاندار ہو، بہت بہتر ہو، بہت خیر کا ذریعہ ہو، وہ کیا کرے؟ فرمایا اس کو چاہیے کہ جوانی اللہ پر فدا کریں، بڑھاپا انشاءاللہ بہت شاندار دیکھیں. آخرت تو بنے گی. جب اللہ ملے گا تو سب کچھ مل جائے گا.
جس کے پاس رب ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا. اور اللہ کو پا کر آج تک پورے ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کسی نے کچھ نہیں پایا. چاہے اس کے پاس عزت ہو، چاہے اس کے پاس شہرت ہو، چاہے اس کے پاس دولت ہو، چاہے اس کے پاس بادشاہت ہو، چاہے اس کے پاس دنیا بھر کی چیزیں ہوں، لیکن اسے اللہ نہ ملا، فرمایا اسے کچھ نہ ملا. اور جسے اللہ ملا اسے سب کچھ مل گیا. میرے عزیزو، اکثر جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے. ایک سوال ہوتا ہے جوانی کس پر فدا کرے؟ فرمایا یہ تو آسان ہے، جس نے جوانی دی ہے اس پر بندہ جوانی فدا کرتا ہے. کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک نوجوانوں کا بڑا طبقہ اور بڑا مجمع دیکھا. ایک بڑا طبقہ تو غفلت میں، اللہ کو ناراض کرنے میں. کئی نوجوان کرکٹ کے شوق میں، فٹ بال کے شوق میں، غلط چیزوں کے شوق میں، کامیڈی کے شوق میں اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں. نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ موبائل کے پیچھے، انٹرنیٹ کے پیچھے تنہائی کو بگاڑ کر کے شاید وہ بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھتے ہیں. گناہ کرتے ہو کہ انسان وہ سارے دروازے تو بند کر لیتا ہے جہاں سے مخلوق دیکھتی ہے، لیکن وہ دروازہ بند نہیں کر سکتا جہاں سے خالق دیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو. ہم جہاں کہیں بھی ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے. جو راتیں غفلت میں گزارتا ہے اللہ انہیں بھی دیکھتا ہے، اور جو راتوں میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اللہ انہیں بھی دیکھتا ہے. اور جو میٹھی نیند سو کر رات کا آخری پہر گزارتا ہے اللہ انہیں بھی دیکھتا ہے. اور جو رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ انہیں بھی دیکھتا ہے. جو لوگوں سے دنیا کے خاطر ملتا جلتا ہے اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، اور جو لوگوں سے اللہ کے دین کے خاطر ملتا جلتا ہے اللہ اسے بھی دیکھتا ہے. تو کیا دونوں میں فرق نہیں؟ تو ایک جوانوں کا ایک بڑا طبقہ نیٹ کے پیچھے، موبائل کے پیچھے. ہماری تنہائیوں کو تو موبائل نے کھا لیا ہے. جیسے ہی تنہائی ملی موبائل، جیسے ہی وقت ملا موبائل، ذرا فرصت ملی تو موبائل. پھر کیا ہوتا ہے؟ تو وقت ضائع ہوتا ہے، ٹائم پاس ہوتا ہے. یہ دنیا ٹائم پاس کی جگہ نہیں. یوں فرمایا کہ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد کسی بھی چیز کا قلب اور افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ جنت افسوس کی جگہ ہے نہیں. ریش کی جگہ، راحت کی جگہ، سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، مزے کرنے کی جگہ، پکنک کی جگہ، وہ رہے گی افسوس کی جگہ. فرما بھی یہی رہے کہ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد کسی بھی چیز کا قلب اور افسوس نہیں ہوگا. تو پھر کسی چیز کا ہوگا؟ فرمایا ہاں. پھر افسوس کس کا ہوگا؟ تو بجز اس گھڑی کے جو گھڑی کے دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزار دی، جنت میں بھی اس کا افسوس کرتا ہوگا. جو گھڑی، جو سیکنڈ اللہ کی یاد کے بغیر گزار دی جنت میں اس کا افسوس ہوگا. تو ہماری طرح جو گھنٹوں غفلت میں گزار دیتے ہو، اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہو، تو پھر ہمیں تو جنت میں بھی کتنا افسوس ہوگا. میرے عزیزو، اللہ کی محبت یہ بہت بڑی نعمت ہے.
انسان کو چاہیے کہ اپنی جوانی اللہ پر فدا کرے. سوال ہوتا ہے کہ فدا کیسے کریں؟ ہم چاہتے ہیں جوانی اللہ پر فدا کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے سچے دل سے دعا. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے کہ اللہ پاک جوانی آپ پر فدا کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے عافیت کے ساتھ اس کی توفیق عطا فرما دیں. سب سے پہلی دعا اس کی رٹ لگانا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے. تو ہم اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ جوانی فدا کرنا ہے، یعنی اللہ سے اللہ کو مانگنا، اللہ سے اللہ کی محبت مانگنا، اللہ سے اللہ کا تعلق مانگنا، تہجد کی، شراب کی، چاش کی اور اوابین کی دولت مانگنا. میرے عزیزو ان سے پوچھو جن کی جوانی ختم ہو گئی اب بڑھاپے کی عمر کو ہے، ان سے ذرا پوچھئے کہ جوانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. فرمایا کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو. بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کہ جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے، جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے، اللہ قیامت کے دن خلاصہ یہ ہے کہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کرنا. کتنی بڑی بات ہے. دنیا میں کسی کو اے سی مل جائے گرمی میں تو کتنا اچھا لگتا ہے. تو قیامت کے دن اگر اللہ کسی کو عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے تو وہ اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھے گا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، اس میں سے ایک نعمت جوانی ہے. کئی جوان ناجائز محبتوں میں، ناجائز تعلقات میں، ٹی وی کے پیچھے، نیٹ کے پیچھے اپنے جوانی کو ضائع کر رہے ہیں. میں نے انہیں بھی دیکھا اور میں نے ان نوجوانوں کو بھی دیکھا جو اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں رہتے ہیں، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، امت کی فکر، امت کا غم، امت کا درد ان کے سینوں کے اندر بھرا ہوا ہے کہ کیسے مسجد آباد ہو جائے، سب کا تعلق کیسے اللہ سے جڑ جائے، بستی میں 100% نمازی کیسے ہو جائے، ہر بالغ مرد مسجد میں آنے والا کیسے بن جائے، ہر عورت اپنے گھر میں نمازوں کے اہتمام پر کیسے آ جائے، اور مستورات کے اندر پردہ کیسے آ جائے، باحیا ایک زندگی کیسے ہو جائے. کچھ نوجوان کو اس فکر میں بھی دیکھا، کچھ نوجوان اللہ کی محبت میں دیوانے، کچھ امت کے غم میں دیوانے. یہ دونوں قسم کے نوجوانوں کو میں نے بڑا ہی سکون میں پایا، بڑا اطمینان میں پایا، اور ان کے چہرے پر ایک عجیب اور غریب نورانیت اور ان کے دل میں ایک سکون، اطمینان اور امن و امان، اور کیا خوب اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کر رہے ہیں، ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھ رہے ہیں. وہ جھوٹ سے بچتے ہیں، وہ غیبت سے بچتے ہیں، وہ فضول بات سے بچتے ہیں، وہ فضول کام سے بچتے ہیں، وہ لایعنی چیزوں سے بچتے ہیں. وہ موبائل کے خادم نہیں بنتے، موبائل کو اپنا سیٹ نہیں بناتے، موبائل کے نوکر نہیں بنتے، بلکہ موبائل کو کہتے ہیں میں سیٹ ہوں تو میرا نوکر ہے، مجھے جب ضرورت ہوگی جب تجھے استعمال کروں گا. تو میرا شیخ نہیں کہ ہر وقت تیری خدمت میں حاضر رہوں، تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں ہر وقت تیرا اکرام کرتا رہوں اور تیری جی حضوری کر کے اپنی آخرت کو برباد کرتا رہوں. اور زندگی کا اتنا بڑا سرمایہ، اتنا قیمتی وقت ایک بڑے طبقے کا موبائل کے پیچھے ضائع ہو رہا ہے. جتنا وقت انسان موبائل کو پڑھنے میں، موبائل کی چیزیں پڑھنے میں اور دیکھنے میں لگاتا ہے، اتنا وقت اگر وہ اللہ کے قرآن پر لگائے تو بنا مبالغہ کہتا وہ روزانہ 10 پارے پڑھ سکتا ہے. جتنا وقت وہ موبائل کو دیتا ہے، اتنا وقت اگر درود شریف کو دے دے تو روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتا ہے. جتنا وقت وہ موبائل کو دیتا ہے، اتنا اگر استغفار کو دے دے تو کئی ہزاروں مرتبہ استغفار پڑھ سکتا ہے اور آخرت کی تیاری کر سکتا ہے. میرے عزیزو، یہ دنیا ٹائم پاس کی جگہ نہیں، یہ تو آخرت کی تیاری کی جگہ، یہ اللہ کو راضی کرنے کی جگہ، یہ اللہ کو منانے کی جگہ، یہ اللہ سے صلح کرنے کی جگہ، اور یہ اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑنے کی جگہ. ماشاءاللہ سب نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، طے کرو کہ انشاءاللہ جوانی اللہ پر فدا کریں. تو پہلی چیز
جوانی اللہ پر فدا کرنے کے لیے کیا کرنا؟ فرمایا کہ اللہ سے دعا کرنا. تو کریں گے دعا انشاءاللہ. فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے کہیں اللہ جی میں جوانی آپ پر فدا کرنا چاہتا ہوں، باری تعالیٰ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں بار بار ٹوٹ جاتی ہے. کہ اللہ کسی کے بیان میں بیٹھتا ہوں 2 دن اثر ہوتا ہے، تیسرے دن پھر میں جہاں تھا وہاں کا وہیں ہو جاتا ہوں. بہت سے حمد اللہ کے بیان سن کے روتا بھی ہوں، پھر 3-4 دن کے بعد پھر غفلت ہو جاتی ہے. اے اللہ اب تو میں جوانی آپ پر فدا کرنا چاہتا ہوں. اور میرے عزیزوں یہ تو ان جوانوں کو میں نے دیکھا جو اللہ کی یاد میں ہے، اور جتنے اللہ والے ابھی بڑھاپے کی عمر میں ہے نا، میں نے اکثروں کی حالات زندگی کے بارے میں غور کیا تو انہوں نے جوانی اللہ میں پیدا کی. آج اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں کی چوٹیوں پر بٹھایا اور بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آج انہیں ایسا بنا دیا کہ جو انہیں دیکھتا ہے اسے اللہ کی یاد آ جاتی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر کسی کو دیکھ کے اللہ کی یاد آئے، او ہو یہ بڑا اونچا مقام ہے. یہ بھی اللہ سے مانگنا. کس سے مانگنا؟ تو اللہ سے. فرمایا مانگو اسی سے، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے. ہم دنیا والوں سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم کسی اللہ کے ولی سے کہہ رہے ہیں، کسی بادشاہ سے کہہ رہے ہیں. نہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ، جو احکم الحاکمین، جو تاجدار مدینہ کا جو رب ہے، جو وہ اللہ جو ہمارے شہر رب سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم تو اس اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا بنا دیجیے کہ جو مجھے دیکھے اسے آپ کی یاد آ جائے، اسے آپ کی یاد آ جائے. روایتوں میں ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے. اللہ والوں کی ایک پہچان بتائی کہ انہیں دیکھ کے کیا یاد آتا ہے؟ فرمایا اللہ یاد آتا ہے. ورنہ عام طور پر جس کا جو بزنس ہوتا ہے اس کو دیکھ کر وہ یاد آتا ہے، جو جس چیز کا شوقین ہوتا ہے اس کو دیکھ کر وہ یاد آتا ہے. مفتی صاحب کو دیکھ کے مسئلے یاد آتے، ڈاکٹر کو دیکھ کے دوائیاں یاد آتی، تاجروں کو دیکھ کر ان کا بزنس یاد آتا. کچھ خوش نصیب حضرات ایسے بھی ہیں جنہیں دیکھ کے لوگوں کو اللہ کی یاد آتی. اللہ سے ایک تو یہ دعا کرنی ہے. تیسری چیز نماز خوب دھیان سے پڑھنا. ایک تو یہ ہے کہ بندہ مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، اس پر تو افسوس ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ بندہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، صف میں آ کے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے رب کو چھوڑ کر دنیا کے خیال میں ڈوب جاتا ہے. چیزوں کے خیال میں، کرکٹروں کے خیال میں، کوئی گھر سے سامان منگوایا اس کے خیال میں، یا نماز کے بعد جہاں جانا ہے اس کے پلاننگ میں، یا جہاں سے جا کر آیا اس کی سوچ میں. ارے اللہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے. نماز میں شروع کر رہا ہے نیت کے بعد اللہ اکبر کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں. بھائی اللہ سب سے بڑے تو اللہ کے خیال میں ڈوب جاؤ. نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ایک انسان نماز پڑھے اور گناہ بھی کرے، نماز پڑھے اور بد نظری بھی کرے، نماز پڑھے اور جھوٹ بھی بولے، نماز پڑھے اور دھوکہ بھی دے، نماز پڑھے اور بے حیائی کے کام بھی کرے، نماز پڑھے اور برائی کے کام بھی کرے، تو اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. اب وہ نماز بھی پڑھتا اور رکتا بھی نہیں، اس کا مطلب اس کی نماز میں جان نہیں، اس کی نماز میں خشوع و خضوع نہیں. میرا عزیزو کتنی دیر بطور خاص فرض نماز، ایک بزرگ تو فرماتے فرض نماز کا وقت آئے تو اس کے پیچھے ٹوٹ پڑھو، ڈٹ پڑھو ایک دم دھیان سے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. ہم نے دیکھا جو بڑے اللہ والے ہیں انہیں جب فون کیا جاتا ہے کسی کام سے، انسان ابھی سب کے ساتھ بات کر رہا ہے، حضرت مفتی صاحب کو فون کر رہا ہے، اور بات کرتے کرتے اگر رینگ جب چلی جاتی ہے نا
تو وہ سب کو خاموش کر دیتا ہے. رک جاؤ, حضرت سے بات ہو رہی, کوئی بات بھی کر, فون اٹھائیں گے ایک دم سائلنٹ, اور پھر فون اٹھائے تو السلام علیکم جی حضرت کیسے ہیں, خیریت سے, یہ الحمدللہ اللہ کا احسان, آپ کیسے ہوتے ہیں, حضرت ایک آپ سے فون کیا, اس کا آواز نہیں نکلتی, ایسا ادب. بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو تکبیر ہوتی ہے نا, یہ رینگ جا رہی ہے, یہ رینگ کر رہا ہے بندہ اللہ کا, اور اللہ اکبر کہہ دیا یعنی فون اڑ گیا. وہاں جی حضرت کر رہا ہے, اور یہاں بغیر استحضار کے ثنا پڑ رہا ہے, پتہ ہی نہیں کس کے سامنے کھڑا ہے, کس کے گھر میں ہے, کس کے سامنے کھڑا ہے. انسپیکٹر کے سامنے ادب سے, اللہ والوں کے سامنے ادب سے, اور اللہ والوں کا جو رب ہے اس کے سامنے کھڑا ہے. کوئی بزرگ آگے ان کے بازو میں نماز پڑھنے کا موقع ملا تو پورا الگ انداز ہو, اور اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو الگ انداز. ظہر کی 4 رکعت سنت مسجد میں آ کے پڑھتا ہے تو 5 منٹ میں, اور گھر پہ پڑھ کے آتا ہے تو 3 منٹ. کہتا ہے میں دکھلاوے کے لیے نہیں پڑھ رہا, میں تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. بے شک اللہ کے لیے پڑھ رہے, لیکن یہ جو خیال ہے نا کہ جلدی سجدہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی اتنا اچھا نمازی ہے بھی ایسا سجدہ کرتا ہے. مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے پورے احترام سے, اور گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی احترام نہیں. بنیان میں بھی پڑھ لیتا ہے, بنیان پہن کے شادی میں نہیں جاتا ہے, لوگ کیا کہیں گے, بنیان پہن کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. میرے عزیزو, جب تک جلوت اور خلوت ایک نہیں ہوگی وہاں تک بات نہیں بنی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکات, ایک بزرگ کا سفر ہوا حضرت کے ساتھ, تو انہوں نے کہا مفتی صاحب کو بنیان میں نماز پڑھ لو, کیا حرج ہے. تو حضرت نے فرمایا اس کا خلاصہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں مجھے شرم آتی. انہوں نے کہا کہ یہ پوری دنیا کا شیخ الاسلام لگتا ہے, تنہائی میں کس کے سامنے کھڑا ہوں, اور میرا رب کے ساتھ. ابھی ہم کس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کس کے گھر میں, اللہ کے گھر میں. ابھی کوئی بہت بڑے ولی کے گھر میں بیٹھے ہوتے تو, اور جو اللہ والوں کا رب ہے, جو خالق ہے, جو پالک. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ والوں کا ادب نہیں کرنا, نہ, میں صرف ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, ہماری زندگی کا ایک فرق بتانا چاہ رہا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ آ جائیں, ان کے سامنے ہم کس طرح بیٹھتے ہیں, اور اللہ کے گھر میں ہم کس طرح بیٹھتے ہیں. میرے عزیزو, مجھے آپ بتاؤ ابھی ہم اللہ کی نظروں میں ہے یا نہیں, اللہ یہاں موجود ہے یا نہیں, ہے یا نہیں, ہے, اور اللہ ہمیں دیکھ رہے یا نہیں, تو ہمیں تو نہیں دکھتے. ہوا ہے یا نہیں, ہوا چل رہی ہے, ہمیں دکھتی ہے نہیں دکھتی, لیکن ہے یا نہیں. تو جب ہوا اس کی ایک ادنا سی قدرت, وہ ہے اور دکھتی نہیں, اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے لیکن اللہ ہمیں نظر نہیں آتے. اگر دل کی آنکھیں ہو تو ہر جگہ اللہ موجود ہے, ہر جگہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہر وقت آن لائن ہوتے ہیں, کبھی انگیج نہیں آتا, ڈائریکٹ تار جڑ جاتی ہے. وہ انسان دل کے واٹس ایپ سے میسج کرے تو صحیح, آئی لو یو اللہ, آئی مس یو اللہ, میسج کرے اللہ جی آپ سے محبت, میں آپ کا عاشق بننا چاہتا ہوں, میں آپ کا ولی بننا چاہتا ہوں, کہ اللہ میری نمازوں میں وہ جان لے, میں نمازوں میں جان پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو میرے عزیزوں, افسوس اس پر اتنا نہیں جو نماز میں نہیں آتا, افسوس اس پر ہے جو نماز میں آتا ہے, وقت بھی فارغ کرتا ہے, 12-15 منٹ نکالتا بھی ہے, اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کسی مخلوق کے خیال میں ڈوب جاتا ہے, اس پر افسوس. تو جس کی نماز بن گئی اس کی تو زندگی بن گئی. تو نماز بنے گی کیسے, فرمایا جب وضو اچھا ہوگا. وضو اچھا ہوگا کیسے, وضو میں مسواک کا اہتمام ہو, کم پانی ہو, کم پانی کا استعمال ہو, پانی کا استعمال کم ہو, سنتوں کے اہتمام کے ساتھ. جو 16-17 سنتیں وہ دیکھ لیجیے کتاب میں, یاد کر لیجیے, چونکہ ہم وضو روزانہ کرتے ہیں تو اس کے استحضار کے ساتھ وضو کیجیے. فرمایا جس کا وضو اچھا اس کی نماز اچھی,
جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، اور جس کی موت اچھی اس کی جنت پکی، اور جنت مل گئی تو بندہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ جسے کہہ دے کہ پاس ہو گیا تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو پاس کیسے ہوگا؟ فرمایا نماز انسان بنا لے، نماز کے اندر جان پیدا کر دے۔ اور نماز میں تار جوڑنے کے لیے کیا کریں؟ اپنی باتیں دل پر لکھتے جائیں۔ نماز میں جان پیدا کرنے کے لیے کیا کریں؟ جیسے ہی صف میں کھڑے ہو تو اپنے آپ سے کہہ دے کہ تجھے پتا ہے تو کس کے سامنے کھڑا ہے۔ مسجد میں آئے تو اپنے آپ سے کہے تجھے پتا ہے تو کس کے گھر میں جا رہا ہے۔ صف میں کھڑے ہو تو اپنے آپ سے کہے تو کس کے سامنے کھڑا ہے، اور 2-3 سیکنڈ کے لیے اللہ سے کہہ دے کہ باری تعالیٰ میں پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور آپ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کی توفیق دے دیں۔ آپ نے کہہ دیا یعنی شیطان کی کمر ٹوٹ گئی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو گئی۔ اور نماز کو اگر ہم نے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ لیا تو یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روک دے گی، اور جب ہم بے حیائی اور برائی سے رکیں گے تو تقویٰ ملے گا، اور تقویٰ ملے گا تو اللہ ملے گا۔ اللہ کے ولی کون؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں، وہ نہیں وہی، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی کون؟ فرمایا تقوی والے ہیں، اور جس کے تقوی میں لکھوا ہو وہ جذبت کچھ اور خلوت کچھ اور۔ میرا عزیزو ایک ہی تو زندگی ہے، بڑا خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کا دیوانہ بن کے دنیا سے چلا جائے، اللہ کا ولی بن کے چلا جائے، اللہ کا عاشق بن کے چلا جائے، حضور کی سنتوں پر چل کر چلا جائے، امت کے غم میں امت کی فکر میں جو ہے وہ تڑپ کر کے چلا جائے، اللہ والوں کی صحبت اٹھا کر کے چلا جائے، اللہ اللہ کرتا کرتا چلا جائے، پڑھتا ہوا اور پڑھاتا ہوا وہ دنیا سے چلا جائے، رفائی کاموں کو کرتا ہوا وہ دنیا سے چلا جائے، اللہ کی یاد میں جینا، اللہ کی محبت میں جینا اور اللہ کی محبت میں مرنا یہ اس کی زندگی کا مقصد ہو۔ میرے عزیزو تقویٰ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، تقویٰ رزق کو اس طرح کھینچتا ہے جس طرح لوہا مقناطیس کو کھینچتا ہے۔ تقویٰ رزق کو اس طرح کھینچتا ہے۔ آسمان چمکتا ہے ستاروں سے، آسمان کی بہار ستاروں سے، آسمان چمکتا ہے ستاروں سے اور زمین چمکتی ہے اللہ والوں سے۔ زمین کس سے چمکتی ہے؟ اللہ والوں سے۔ کون بن سکتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے۔ پھر تواضع، تو تواضع تو کچھ کرے یا کچھ نہ کرے، یا پوری دنیا لیول پر کام کرے یا کچھ نہ کرے، تواضع تو ہر وقت ضروری ہے۔ تواضع کے بیس پر آخرت سے غفلت کے ساتھ زندگی گزارنا یہ تو نادانی ہے۔ بھئی فاؤنڈیشن تو ہر وقت ضروری ہے، چاہے 1 مالے بنائے، 100 مالے بنائے، 1000 مالے بنائے، تو تواضع تو ہر وقت ضروری ہے، اپنے آپ کو مٹانا۔ ارے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ کی گود میں ہوتا ہے، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ کی گود سے اتر جاتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، اپنے آپ کو مٹا دے گا، خدا کی نظر رحمت میں رہے گا، اور جب اپنے آپ کو کچھ سمجھ لے گا خدا کی نظر رحمت سے گر جائے گا۔ میرے عزیزو ایک بات طے کرو کہ انشاءاللہ نماز دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، 4 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ کتنے وقت نماز کتنے وقت پڑھیں گے؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے۔
فجر کی نماز آنکھیں جل رہی ہے, اٹھنے کا جی نہیں کر رہا ہے, ابھی تو ٹھنڈی شروع ہوگی, میٹھی نیند آ رہی ہے اور بلینکٹ اوڑھی ہوئی ہے اور الارم بج رہا ہے, بار بار بند کر کے سو جاتا ہے, بار بار بند کر کے سو جاتا ہے, بار بار بند کر کے سو جاتا ہے. ارے میرا عزیز, یہ تھوڑی آنکھ جلے گی تھوڑی دیر کے لیے, قبر میں اسی آنکھیں ٹھنڈی بھی ہوگی نا. یہ دنیا کی میٹھی نیند قربان کرے گا تو قبر کی میٹھی نیند پھر ہو. اگر موت کے وقت اللہ خوش تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں, کوئی پیغام نہیں. اللہ سے ملاقات ہوگی, حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوگی, صحابہ کرام سے ملاقات ہوگی, اللہ خوش کام بن گیا. اگر موت کے وقت اللہ خوش تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں, اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض تو موت سے زیادہ غمگین, موت سے زیادہ خطرناک, موت سے زیادہ سخت زہریلا کوئی پیغام. سوال ہوتا ہے فجر کی نماز کا بطور خاص کیوں تذکرہ کر رہے ہیں, جبکہ نماز تو پانچوں فرض ہے, پھر فجر کی نماز کا تذکرہ کیوں؟ ابھی ہمیں سفر پر جانا ہو ممبئی, 3 ٹائر صحیح سالم ہو, ایک ٹائر میں پنچر ہو, بتاؤ گاڑی جائے گی ممبئی؟ اب اگر میں پنچر والے کے پاس جاؤں اور اس کو کہوں بھائی یہ ٹائر میں پنچر ہے تو اس کو بنا دے, اس کی وجہ سے میری گاڑی رکی ہوئی ہے. کوئی آدمی نے مولانا سارے ٹائر کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے, الحمدللہ وہ 3 تو ہے ہی صحیح سالم, پنچر چوتھا ہے, اس کی وجہ سے میری گاڑی آگے نہیں چل رہی. اگر وہ پنچر بن جائے تو اللہ کی راست سے امید ہے منزل میں پہنچ جاؤں گا. تو عام طور پر ہمارے یہاں ایک بہت بڑے طبقے کا فجر کی نماز میں بھائی, ابھی اجتماع میں فیصد نکالا تھا فجر کی نماز کا تو شاید 6 یا 7%, یعنی 1000 مسلمان ہو اس میں سے 70 مسلمان مسجد میں آتے, 1000 مسلمان. ابھی ایک بستی والوں سے میں نے پوچھا, یہاں قریب میں, یہاں سے 6-7 کلومیٹر, چھوٹی بستی, چھوٹا سٹی ہے. میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کے یہاں کتنے بالغ مرد ہیں؟ انہوں نے کہا تھوڑے بہت ہے, 20-22 کے قریب. میں کہا نماز میں کتنے آتے ہیں؟ مغرب میں 4-5 آتے ہیں. میں کہا فجر کی نماز میں تو مولانا ایک بھی نہیں آتا, کئی دنوں سے میں اکیلا نماز, کئی دنوں سے میں اکیلا نماز. ابھی ہمارے نوساری کی جماعت گئی نانند پیڑا 3 دن, نانند پیڑا سے آگے ملاقات کے لیے ایک مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب بھی تھے اس جماعت میں, وہی ملاقات میں گئے, جا کے کیا دیکھتے ہیں, پیروں کے فوٹے رکھے ہوئے ہیں. پوچھا کہ یہ کیا ہے, یہ مورتی وغیرہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے گھر کی کچھ عورتیں ہیں وہ انہی سے مانگتی ہیں, انہی سے سوال کرتی ہے, انہیں پردے میں بٹھاؤ, کچھ باتیں کریں گے. اندر سے جواب دیا ہم مسلمانوں کی بات نہیں سنتے. پھر آپ کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں. گھر والوں کو سمجھایا کہ ذرا ان کو بلاؤ, آپ بلاؤ, وہ تو ہماری نہیں سن رہے. اس کے ساتھ میں ساتھیوں سے مشورہ کیا, مولانا صاحب نے, شیخ الحدیث صاحب نے, کیا کریں, کیا ترتیب کریں. میری تو بات ہے نانند پیڑا میں. تو سب نے کہا حضرت وہ بات تو کوئی اور بھی کر لے گا, لیکن یہاں انہیں سمجھانا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد ایک لمبی سی داستان ہے, اس کا تو ابھی وقت نہیں, میں تو کچھ اور ٹاپک پہ بات کر رہا تھا. شاید آئندہ کل مرکز پر یہ داستان سناؤں گا تاکہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت پر وہاں کچھ بات ہو جائے, حکومت کے حالات کے بارے میں بھی کچھ بات ہو جائے. میرے عزیزوں میں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ امت کا حال بے حال ہے, امت آج پریشان حال ہے. ایک مفتی صاحب فرما رہے کہ میں 12 اسٹوڈنٹ تھی مہاراشٹر کی کسی جگہ پہ, 12 اسٹوڈنٹ تھے جماعت میں, وہ جماعت لے کر گیا تو مولانا ایک کو بھی کلمہ نہیں آتا. اتنے 8 دن کو لگ گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کرا. پھر کیا ہوا, انہیں جب پولیس لیٹ ہوتی ہے نا, وہ لکھتے ہیں, ان کو صحیح طلب ہوتی ہے, سچی طلب ہوتی ہے. پھر کیا ہونا, مفتی صاحب کہنے لگے میں تو سال لگا رہا تھا, ہم 12 ساتھی ہم سیکھتے رہے اور محنت کرتے رہے, اور یہ بچے پوری نماز کا ترجمہ کتنی چیزیں سیکھے پورے چلے میں. میں نے کہا پھر کیا کیا؟
مولانا کیا کیا 25 دن میں الحمدللہ 20 چلے کی دوا کروانا کر کتنے دن میں کچھ نہیں آتا تھا نا, کیچڑ میں سے پانی دیکھا نا پتا چلا یہ تو بہت اہم ہے, ہم تو کیچڑ میں تھے اور ایک کتنا بڑا مجمع کیچڑ میں ہے. اب وہ فکر اب وہ در جماعتیں تو اندر کے درد سے بنتی ہے, اندر کے کوڑن سے بنتی ہے, ایسے نہیں بنتی. ایسے کوئی گھر پہ بستر نہیں چھوڑ دیتا نرم نرم, ایسے کوئی گھر کے اے سی نہیں چھوڑ دیتا, ایسے کوئی اپنے گھر کا آرام اور راحت اور گھر کی وہ میٹھی نیند اور وہ گھر میں ساری فیسلٹی ایسے کوئی چھوڑ کے اللہ کے راستے میں لیا. اس کے پیچھے ساتھیوں کی محنت قربانی. میرا عزیزو, ہم نے کسی کو سمجھایا اور اللہ کرے اس کو بات سمجھ میں آ گئی اور اس کی نسلوں میں کوئی حافظ عالم بن گیا, تو میرا اور آپ کا آخرت کی بہت بڑی تیاری ہو جائے. دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت یہ آخرت کا ایک بہت بڑا کاروبار ہے. تو طے کریں انشاءاللہ کہ ہم نماز پورے دھیان کے ساتھ پڑھیں گے, بے دھیانی کے ساتھ نہیں, غفلت کے ساتھ نہیں. مسجد میں جب آ گئے اللہ مسجد میں لے آئے اور اللہ کے گھر میں آ گئے. ارے اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ پڑھے, اللہ کا گھر پڑا. اور نماز تو اللہ سے لینے کا ذریعہ. جب حضور علیہ السلام معراج سے تشریف لائے تو صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ سے جو لینے کا ذریعہ تھا وہ ہمیں مل گیا, اللہ سے لینے کا ذریعہ ہمیں مل گیا. الصلاۃ عماد الدین, نماز تو دین کا ستون ہے. اگر ستون ہٹا دو مسجد گر جائے گی, ستون ہٹا دو گھر گر جائے گا, ستون ہٹا دو سب پورا معاملہ ڈھپ ہو جائے گا, ساری عمارت گر جائے گی. فرمایا الصلاۃ عماد الدین, نماز تو دین کا ستون ہے. عجیب بات ارشاد فرما دیا آگے تو الصلاۃ معراج المؤمن, نماز تو مومن کی معراج ہے. سجدے میں انسان اللہ کے کتنا قریب ہو جاتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں سجدے میں عجیب مزہ آتی ہے ان کو. کسی نے پوچھا ہوگا کہ حضرت بہت لمبا سجدہ کرتے ہو, کہ سجدے میں جاتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی گود میں سجدہ کرتا. عشق ہے, محبت ہے. ایک بزرگ تو فرماتے ہیں کہ یہ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم جو ہے یہ کوئی دل کی حاضری کے ساتھ اور صحیح کیفیت کے ساتھ پڑھ لے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے, اس کو اللہ کے ساتھ کا تعلق مل سکتا ہے. نماز کی کتنی اہمیت ہے. میں ایک امام صاحب کو لے کر, میں اور ایک امام صاحب ایک بزرگ کے پاس گئے, حضرت مولانا ابراہیم صاحب پٹنی دامت برکاتہ کے پاس گئے. اب ہم گئے, شاید امام صاحب نے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت کرو. تو میں نے بیٹا وہ جب نماز شروع کرتے ہیں نا تو اللہ اکبر اس کو ذرا صحیح پڑھا کر. میں تو گر گیا وہاں بازو میں. تو شاید انہوں نے زندگی میں اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی. تو نہیں امام صاحب ہمارے یہاں سے آئے تھے, لیکن دیکھو نظر کہاں گئی نماز. تو کیا کہا کہ بیٹا وہ شروع میں اللہ اکبر اس کو ذرا صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیا کر. وہ کہتے کو ان کی نظر میں نماز کی کتنی ہے, نماز بڑی اہم چیز ہے. ایک آدمی ملاقات ہوئی, بولے میں 3 مرتبہ ڈاویل گیا. کیا کیا 3 مرتبہ؟ میں حضرت مفتی صاحب کے پاس گیا, میں نے ان سے ملاقات بھی نہیں کی, میں صرف ان کی نماز دیکھنے گیا. 3 مرتبہ نماز دیکھ کر آ گیا. نماز کیسے پڑھتے؟ خیر ہمیں تو حضور علیہ السلام جیسی نماز پڑھنی, کیسے پڑھنی؟ جیسے ہمارے نبی پڑھتے. اب میں کسی کی نماز دیکھوں, ہو سکتا ہے اس وقت ان کو گھٹن میں تکلیف ہو تو ان کا رکوع صحیح نہ ہو, انسان ہے. لیکن میں یوں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ساتھی ماشاءاللہ یہ دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں ساتھی, یہ جو ہم لوگ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں, تو لوگ ہماری بہت سی ادائیں دیکھتے ہیں. تو نہیں دیکھنا چاہیے لیکن دیکھتے ہیں. تو اب ہماری وجہ سے کچھ اللہ کے دین کو نقصان نہ ہو جائے اس کی کوشش کرنی چاہیے. اپنی زندگی کو جو ہے صحیح روپ پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ ماں باپ کا ادب, ماں باپ کا احترام, ماں باپ کا اکرام, انہیں اللہ نے بہت اونچا مرتبہ دیا. ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت. ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت. سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت. 2 دن پہلے ایک کا نکاح پڑھایا,
نکاح کے بعد دلہے خوش ہوتے ہیں، مجھے لگا اس کی آنکھ میں آنسو ہے، کیا بات ہے، 5 سال پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کی یاد آ گئی۔ اتنی خوشی کے موقع پر بھی باپ کی کمی محسوس کرتا ہے، لیکن جس کے ہے اس کو قدر نہیں ہے، جس کے نہیں ہے وہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ کاش ابا ہوتے تو مشورہ کر لیتے، ابا ہوتے تو 2 بات پوچھ لیتے، ابا تھے تو گھر میں بہار تھی، ایک گھر میں رونق تھی، بچوں کو کھیل لگاتے تھے۔ گھر کے بڑوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ارے ماں باپ سب سے بڑا وارثہ ہے، ماں باپ خود، ماں باپ کا ہونا بہت بڑی نعمت۔ ہم 10 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان کی امی کا انتقال ہو گیا اور ماں کا انتقال اس کو ہدایت کے ملنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ کس کو کب ہدایت دے پتہ نہیں۔ ماں باپ تو تڑپتے رہتے ہیں بچوں کے لیے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بچے راہ راست پر آ جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس نوجوان سے میں نے کہا کہ ہم لوگ کے 8-9 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ نصیحت کی۔ اللہ اکبر، مجھے رویا، ہم لوگ پھٹے ہی میں تھے، ایسا رویا، ایسا تڑپا، اسے بولا نہیں جا رہا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی تم سب کی امی ہے، ہاں ہے، تھوڑا سا قدر کر لینا، ورنہ یہ میری طرح رونے کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں ہے۔ خالی اس طرح روتے جاؤ گے سوچ کے، وہ خدمت کا موقع تو نکل جائے گا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، بڑا بیل ناز کھاتا، سب جگہ یہی آتا۔ بیوی ہے تو برائی کرتے، یہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، اس کے عیب دیکھتے، اور چلی جائے تو سب سے زیادہ روتے بھی یہی ہے۔ بہت خدمت کرتی تھی، بہت اکرام کرتی تھی، بچوں کا دھیان رکھتی تھی، بچوں کو کھلاتی تھی، اسکول بھیجتی تھی، تیار کرتی تھی، میرے بچے